کانسٹیٹیوشنل پیکیج کے نام پر اس موجودہ حکومت نے عدلیہ پر شب خون مارنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس پیکیج کو جس کو خفیہ رکھا گیا، دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی کہ کبھی آئینی امینڈمنٹ کے پیکیج خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ وہ تو قوم کی امانت ہوتی ہے، ساری قوم کے سامنے لانا ہوتا ہے تاکہ اس پر نہ صرف پارلیمنٹ میں بحث ہو بلکہ اس میں سارے ملک کے اندر عوام میں بالخصوص وکلا میں بحث ہونی چاہیے۔ ان کی بدنیتی تھی، اس لیے انہوں نے خفیہ رکھا، اور جب وہ خفیہ ختم ہوا، لوگوں کے سامنے آیا تو ان کی بدنیتی واضح ہو گئی۔ میں ایک واقعہ بتاتا چلوں کیوں یہ عدلیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس دن یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینٹ میں کہا کہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی 2010 میں تو ہم بہت خوش تھے، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کہ ہم نے صحیح معنی میں اس ملک میں صوبائی خود مختاری آئین کی سربلندی کے لیے ایک آئینی ترمیم منظور کی جو کہ قابل تحسین بات تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے آ کے کہا کہ بھائی خوش نہ ہو، اگر عدلیہ مضبوط ہوگی تو تمہیں بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور بعد میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، تو اس لیے ان کو پرسنل گریونس ہے عدلیہ کے ساتھ۔ یہ عدلیہ کو برباد کرنے کے لیے اسی تلے ہوئے ہیں کہ اس عدلیہ نے ہمیں ڈسکوالیفائی کیا تھا۔ یہ اصل وجہ ہے، ان کی ذاتی رنجش ہے، چاہے وہ یوسف گیلانی ہے چاہے اس میں نون لیگ کے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے چاہے آئین کو برباد کر دیا جائے۔ اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف پپٹس ہیں۔ یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلنے والے پپٹس ہیں۔ ان کو تو آئینی پیکیج بھی نہیں دکھایا گیا تھا۔ ان کا جو وزیر قانون پھرتا ہے وہ کہتا تھا کہ ابھی دکھائیں گے، اس نے تو خود نہیں دیکھا تھا، نہ وزیر اعظم جو کہتا اپنے آپ کو اس نے کبھی دیکھا تھا۔ اس سے بڑی ہیوملیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر قانون کو نہ پتہ ہو کہ ہم کیا قانون سازی اور آئین سازی کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے، فیڈریشن کی کورٹ ہوتی ہے اور آئین کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے۔ اسی کو ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریں گے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی، کہیں پر نہیں بنتی۔ یہ بات حیدر امام رضوی نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کی۔ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ وہاں بنائی جاتی ہے جہاں متوازی نظام ہوتے ہیں، جیسے جرمنی، جیسے فرانس، جیسے اٹلی، سوئٹزرلینڈ۔ ان کے ہاں یونیفائڈ انٹیگریٹڈ لیگل سسٹم نہیں ہے، ان کے ہاں 5-6 متوازی نظام ہیں۔ ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، کہیں ایسی جگہ جہاں پر ایک ہی پیرامڈ ہو نیچے سے لے کے اوپر تک، وہاں کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ نہیں بنائی جاتی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ نے ہندوستان میں دیکھی ہے کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ؟ بنگلہ دیش میں دیکھی ہے، انگلینڈ میں دیکھی ہے، آسٹریلیا میں دیکھی ہے، کینیڈا میں دیکھی ہے، نیوزی لینڈ میں دیکھی ہے، یا کہیں ملائیشیا کہیں دیکھی ہو؟ نہیں بنتی۔ یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ ان کو قانون اور آئین کا پتہ نہیں ہے، ان کو خود نہیں پتہ جو یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو تباہ کرنا ہے، انہوں نے ہائی کورٹس کو بے وجہ کر دینا ہے، اور اس لیے یہ ساری کوشش ہو رہی۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ساری کوشش ان کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ہم کسی ایسی عدالت جس کا نام وفاقی اپیلٹ یا وفاقی آئینی عدالت ہوگی اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی کہا، آپ نے اگر کوئی متبادل یا متوازی عدالت بنائی سپریم کورٹ کے تو ہم وکلا سب سے پہلے اس کے رستے میں کھڑے ہوں گے۔ آپ کو ہماری لاشوں میں سے گزر کے جا کے بنانی پڑے گی۔
हम तुम्हारे साथ हैं, आमिर खान कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए आओ हमारे साथ चलो, इस आओ हमारे साथ चलो। तो हम हर तरह से आपके इन मज़मूम अज़ाइम की मुखालफत करेंगे और हम आपको अदालती निज़ाम को तबाह बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई पैकेज नहीं होगा। ये पैकेज अपने घरों को ले जाओ, हम इस पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। ये जो ड्रामा कल रचाया गया, जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ किस्म के नुमाइंदगान थे, जिन्होंने साथ कोई कमेटी बनाई है, 7 दिन के बाद ये नायक साहब लेंगे कोई रिपोर्ट जिसमें कहेंगे कि बुकला तो सारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, इसलिए जाओ भाई बनाओ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये झूठ पे मबनी कोई ना कोई चाल चलने वाले हैं। नायक साहब समझ लें, ये नहीं हम करने देंगे। तुम भूल जाओ कि तुम सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाल सकते हो, नहीं निकालने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस नतीजे में आप भुगतोगे। इसी तरह हाई कोर्ट को हम बेवकूफ़ नहीं होने देंगे कि आप एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दो। क्या ये जज तहसीलदार हैं जिनको तुम ट्रांसफ़र करना चाहते हो? किसी हाई कोर्ट के जज को आप हाथ लगा के देखें, हम उसके साथ खड़े हैं। वो अपनी ही कोर्ट में रहेगा, उसको अपनी कोर्ट से उसकी मर्ज़ी के बगैर कहीं नहीं भेजा जाएगा। और इसलिए 5 हाई कोर्ट्स आईनी अदालतें हैं और इन आईनी अदालतों का आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन को हम पूरी तरह से गार्ड करेंगे। और हम इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान में जो तहरीक आज आगाज़ हुआ है उसका नेक्स्ट स्टेप इंशाअल्लाह ताला पेशावर में होगा। आपके सामने अभी सदर पेशावर हाई कोर्ट बार फिदा गुल साहब ने कह दिया है कि अगला कन्वेंशन पेशावर में पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तहत होगा। हम इंशाअल्लाह जल्द आपको इन्फॉर्म करेंगे उनसे एग्जैक्ट डेट लेकर। और फिर उसके बाद हम कराची के दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे, हम नेक्स्ट कन्वेंशन जो है वो कराची में करेंगे और उसके बाद कोयटा में। ये भूल जाएं कि ये सूबाई खुद मुख्तारी को कभी ख़त्म कर सकते हैं या ख़त्म करने देंगे। इसलिए ये आप सबके सामने आपको रिक्वेस्ट है कि आप सबको अब खड़े होना पड़ेगा अपनी अदालतों को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए, आइनी अदालतों को बचाने के लिए। और किसी जाली अदालत, किसी नाम से मुतवाज़ी अदालत हमें कबूल नहीं है, ना हम उसे बनने देंगे, ना हम उसे चलने देंगे।